اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وعلی اصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ سیام کا 29واں درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کل رمضان المبارک کا شاید آخری دن ہو، شوال کے رویت کے لیے کل فیصلہ ہوگا کہ شوال کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ اس لیے آج کوشش کرتے ہیں کہ فطرے کی جو ادائیگی ہے اس کا چیپٹر آج کلوز ہو۔ تو کل ہم نے فطرہ کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ ایک تو فطرہ کے مصارف کیا ہیں، اور فطرہ کسی اور شہر میں کن صورتوں میں آپ منتقل کر سکتے ہیں اور کن صورتوں میں آپ کو کسی اور شہر میں یہ صدقہ جو واجبی صدقات ہیں وہ منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے بات کی۔ آج فرماتے ہیں کہ فطرہ کب واجب ہوگا، یعنی فطرہ دینے، عملی طور پر فطرہ دینا کب جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں وَكَانَ وَقْتُ إِخْرَاجِهَا مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ إِلَى صَلَاتِهِ۔ یہ فطرہ نکالنے کا جو وقت ہے وہ عید کی رات کی ابتدا سے لے کر نماز عید تک ہے۔ یعنی آج جیسے چاند نظر آ گیا تو سمجھ لو عید کی رات شروع ہو گئی، وہاں سے آپ نے نکالنا ہے۔ واجب آپ کے پاس اوپر پہلے ہو چکا ہے، یعنی جیسے ہی آپ کو رمضان مبارک کے چاند نظر آ چکا تب سے آپ کے اوپر فطرہ دینا واجب ہو چکا۔ اب وہ وجوب کے اوپر عمل کب کرنا ہے اس کا خاص وقت کیا ہے، وہ اس کے لیے وہ وقت یہ ہے کہ جیسے شوال کا چاند نظر آ جائے، یہ اول وقت ہے، اس سے لے کے آپ نماز عید کی ادائیگی تک یہ فطرہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، اور آپ یہ رمضان المبارک میں بھی ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس واجب ہو چکا ہے فطرہ دینا، اس لیے آپ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی آپ یہ ادا کر سکتے ہیں، یعنی ابتداء رمضان سے ہی آپ فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، کسی ضرورت کے بغیر نماز عید سے اس کو تاخیر کرنا، دیر سے فطرہ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر شرعی عذر ہو، اگر کوئی شرعی بہانہ ہو، شرعی ضرورت ہو تو آپ تاخیر کر سکتے ہیں۔ مثلا کا انتظار المستحق، مثلا آپ کو مستحق نہیں ملا، آپ کسی مستحق کے انتظار میں ہیں، وہ مستحق آپ کو عید کی نماز تک آپ تک نہیں پہنچا تو آپ اس کے انتظار میں آپ تاخیر کر سکتے ہیں۔ وغیرہ ہی اسی طرح کوئی اور شرعی عذر ہو، کوئی بہانہ ہو تو آپ تاخیر کر سکتے ہیں، ورنہ مستحق کے ہوتے ہوئے آپ اس کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ تَأَخَّرَتْ وَجَبَ الْقَضَاءُ، لیکن اگر آپ تاخیر کر دیتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ نے فطرہ ادا کرنا لازم ہے پھر بھی، لیکن وہ آپ قضاءً، وہ یعنی قضا کی صورت میں وہ فطرہ ادا کریں گے۔ ادا کا جو ٹائم تھا یعنی نماز عید تک اس کا ٹائم تھا ادا کے لیے، وہ ٹائم نکل گیا، اب اس کی ادائیگی، فطرے کی ادائیگی قضا کی صورت میں ہوگی۔ وَلَا يُعْطَى الْفَقِيرُ أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ، اب فطرہ آپ نے ایک مستحق کو کتنی مقدار آپ نے فطرہ دینا ہے، تو فرماتے ہیں ہر فقیر کے لیے آپ ایک صاع سے کم مقدار میں فطرہ نہ دیں، إِلَّا أَن يَجْتَمِعَ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَرَاءِ، لیکن اس صورت میں آپ صاع سے کم بھی آپ دے سکتے ہیں جب ایک جگہ پر آپ کو فقیروں کی تعداد، مستحقین کی تعداد زیادہ ہو جائے، آپ کے علاوہ آپ کے پاس آپ کے فطرے کے علاوہ اور کوئی چیز دینے کو نہیں ہے، لیکن وہاں فقیروں کی تعداد، مستحقین کی تعداد زیادہ ہو گئی،
وہاں پہ آپ ایک سوا کو بھی تقسیم کر کے جتنے بھی فقیر بیٹھے ہیں ان میں برابر تقسیم کر کے آپ دے سکتے ہیں۔ وَلَا يَتَّسِعَ لَهُمْ، اور ان کے لیے اور کوئی یعنی وسعت کی گنجائش نہ ہو، جتنا آپ کے پاس بھی ہے سوا ایک آپ کے پاس ہے، تقسیم کیے بغیر، سوا سے کم کیے بغیر تمام فقیروں میں، تمام مستحقین میں وہ چیز برابری سے تقسیم ہو نہیں سکتی، ایسی صورت میں آپ سوا سے بھی کم دے سکتے ہیں۔ وَيَسْتَحِبُّ أَن يُخَصَّ بِهَا الْأَقَارِبُ، اور مستحب ہے اس فطرے کو آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مختص کریں، ثم الجیران، پھر آپ پڑوسیوں کو مختص کریں، ان کانوا مستحقین، اگر ان مستحقین، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فطرہ دیتے وقت آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے اپنے رشتہ داروں میں، جو آپ کے اپنے زیر کفالت نہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان میں سے اگر مستحق ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کو دیں۔ اگر ان میں رشتہ داروں میں کوئی مستحق نہیں ہے تو آپ پڑوس میں، ہمسایوں میں آپ دیکھیں وہاں کوئی مستحق ہو تو آپ ان کو دے دیں، اور اگر ان میں سے بھی اگر آپ کو کوئی ایسا مستحق نظر نہیں آتا تو فی زمانہ ہمارے جو دینی ادارے ہیں، جو مدارس ہیں، جو مکاتب ہیں، جو ہم اجتماعی طور پہ چلا رہے ہیں، جو ہم انفرادی گاؤں کی سطح پر چلا رہے ہیں، نوربخشی دنیا میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس فطرے کو ایک طریقے سے ہم اگر استعمال میں لائیں پورے نوربخشی سطح پہ تو اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے ادارے اس لیے کمزور ہیں کہ وہاں ان اداروں کو مالی وسائل میسر نہیں، وہاں ان کو علم کو ترقی دینے کے لیے وسائل کی شدید قلت ہے، اس وجہ سے یہ ادارے مزید ان کو جتنی ترقی کرنی چاہیے تھی، جتنا ان کو اوپر جانا چاہیے تھا، وہ وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ اوپر جا نہیں سکتے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس واقعی کوئی مستحق آپ کے رشتہ داروں میں نہیں ہے، آپ کے ہمسایوں میں نہیں ہے، تو آپ لازمی طور پر ان فطرے کے رقوم کو اپنے مرکزی اداروں کی طرف، مرکزی مدارس کی طرف آپ دینے کے اوپر ترجیح دیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ ان مرکز کے اداروں کی اسی طرح سے آپ مدد کریں تاکہ ان کو مزید ترقی ملے، تاکہ مزید علم کو ترقی ملے، اور جب تک علم کو ترقی نہیں ملے گی، علم کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملے گا، ہمارے یہاں مسلک کی یا جو مذہب کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو ادارے ہیں جہاں پہ علم کو فروغ دیا جاتا ہے، جو مرکزی جو مدارس ہیں، ان میں اس کی آپ اسی طرح مدد کرنا، اور فطرہ زکوٰۃ جو بھی ہیں آپ ان فطرہ زکوٰۃ کے ذریعے ان مدارس کی مدد کرنا، ان کو تعاون فراہم کرنا ہم سب کی شرعی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ تو ایک مرکز کی سطح پر ان فطرہ زکوٰۃ کو جمع کرنا لازمی ہے تاکہ ہم ان مدارس کو، ان علمی درسگاہوں کو ہم مزید مضبوط کر سکیں، ہم علمی ترقی کو ہم ممکن بنا سکیں، اور جو دینی جو تعلیمات کو فروغ دینے کا جو سلسلہ ہے اس میں مزید ہم تیزی لا سکیں۔ تو آج کے درس میں جو لباب اس کا یہ ہے کہ فطرہ جو ہے آپ جو مستحقین میں سے سب سے بہترین جو مستحق ہے، سب سے لائق جو مستحق ہے، مصرف ہے، وہ دینی مدارس ہے۔ مساجد میں آپ یہ فطرے کی رقم استعمال کر نہیں سکتے، کیونکہ مساجد میں تب آپ استعمال کر سکتے ہیں جب ایسی مسجد ہو جو پہلی دفعہ وہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو، وہاں پہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن پہلے سے بنی ہوئی مسجد کی تعمیر و مرمت کے لیے اور رنگ و روغن کرنے کے لیے آپ فطرہ اور زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں کر سکتے۔ صرف ایک ہی راستہ آپ کے پاس بچتا ہے، دینی مدارس۔ آپ کسی مرکز کے جہاں سے ہماری نوربخشی تعلیمات کو فروغ دیا جاتا ہو، نوربخشی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہو، ایسے کسی ادارے کی مدد کرنا، ایسے کسی ادارے کو تعاون فراہم کرنا ہم سب کی شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ اب ان تعاون کرنے کے جو مواقع سال میں جو بہت سارے آتے ہیں، اس میں ہنگامی چندجات بھی ہیں، اس میں عطیہ جات کی فراہمی بھی ہے، اور ان میں سے ایک جو رمضان المبارک کے دوران فطرہ کی جو ادائیگی ہے،
یہ اس صورت میں بھی ہم مدارس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دینی درسگاہوں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اداروں کی ہر طرح کی مدد کرنے کی، ان کو ہر طرح کا تعاون فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل ہم نے 28ویں رمضان کی دعا اور اس کا ثواب آپ کے گوش گزار کیا۔ آج فرماتے ہیں 29 رمضان کی دعا اور اس کا ثواب۔ اگر کوئی رمضان کی 29ویں تاریخ کو روزہ رکھ کر اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو 1000 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دعا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفقنی فی لیلۃ القدر وسہل لی فیہ کل عسر الی اليسر واقبل فیہ معاذیری وحط عنی الوزر یا رحیما بعبادہ المؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار مجھے اس ماہ مبارک میں شب قدر کی اعمال کی توفیق عطا فرما، اس میں میرے لیے ہر مشکل کو راحت کی طرف جانے کے لیے آسان فرما، اور اس میں میری عذر خواہی کی طرف توجہ فرما، اور مجھ سے گناہ کا بوجھ دور فرما۔ اے اپنے مومن بندوں پر رحم فرمانے والے، اے سب سے زیادہ رحم والے، تیری رحمت کا واسطہ، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔